19ویں صدی کے لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی جنگ بھی دیکھی تھی جو 10-20 سال نہیں بلکہ صرف اور صرف 38 منٹس تک چلی تھی۔ ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی جنگ کی خبر کہیں تک پہنچنے سے پہلے ہی جنگ ختم ہو گئی۔ افریقہ میں لڑی جانے والی اینگلو زنزیبار وار کو گنیز بک کی طرف سے دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ اینگلو زنزیبار کی یہ تاریخی جنگ کن دو دیشوں کے درمیان ہوئی تھی، اور محض صرف پونے گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیسے ہو گیا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ تاریخی جنگ اس آئی لینڈ پہ ہوئی تھی جو کہ انڈین اوشن میں زنزیبار کے نام سے ایک آئی لینڈ کنٹری ہوا کرتی تھی۔ ایسٹ افریقہ کے کوسٹ سے صرف 40 کلومیٹر دور زنزیبار سلطنت عمان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پھر انٹری ہوئی ایک ایسی پاور کی جس نے پالیٹکس کے ذریعے زنزیبار اور ایسٹ افریقہ پہ اپنا راج چلانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برٹش رول کی۔ ایسٹ افریقہ سمیت زنزیبار آئی لینڈ پر برٹش امپائر کی بہت پہلے سے نظر تھی۔ ان کو یہاں کی اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے قیمتی ریسورسز کو کیسے بھی کر کے اپنے کنٹرول میں لے کر آنا تھا۔ برٹشرز خود کو کافی زیادہ ایڈوانس سمجھتے تھے، خاص طور پر ایسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں، یعنی انڈیا، افریقہ اور کئی عرب کنٹریز۔ لیکن کیونکہ زنزیبار آئی لینڈ عمان کے کنٹرول میں تھا اور برٹشرز کا یہ خواب تب تک پورا نہ ہو پاتا جب تک اس کو عمانی امپائر کے کنٹرول سے باہر نہ نکالا جائے۔ اس وقت عمان کے سلطان سعید بن سلطان تھے۔ یہ ایک بہت ہی نڈر، اپنے اصولوں پر کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر یہ لائن آف عمان کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کے رہتے ہوئے برٹش امپائر کا عمان کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ 1856 میں جب ان کی موت ہوئی تو عمان کے تخت کے لیے ان کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب عمان دو حصوں میں بٹ گیا۔ بڑے بیٹے تھوئینی بن سعید نے عمان کا تخت سنبھال لیا اور چھوٹے بیٹے ماجد بن سعید نے زنزیبار کو عمان سے الگ کر کے ایک نیا ملک بنا دیا۔